اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزائر ہمیشہ سے زمینی شکلوں کی سب سے خوبصورت شکلوں میں سے ایک رہے ہیں۔ انسانی کوششوں نے ہمیں زمین کے ان دلکش ٹکڑوں کی مصنوعی مثالیں تخلیق کرنے کے قابل بنایا ہے۔ ہم اتنے ناقابل یقین حد تک تخلیقی ہیں کہ ہم نے رہائش گاہیں، ہوٹلز، صنعتیں، تھیم پارکس، عجائب گھر اور تقریباً ہر وہ چیز قائم کی ہے جس کا آپ انسانوں کے بنائے ہوئے جزیروں پر تصور کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں دنیا کے انتہائی حیرت انگیز مصنوعی جزیروں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس سے پہلے ہمارے نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ فیکٹس لائبریری پی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ نمبر 1، جورونگ جزیرہ، سنگاپور۔ سنگاپور کے جنوب مغربی ساحل کے قریب ملک کا سب سے بڑا انسان ساختہ جزیرہ ہے جو جورونگ جزیرے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ زمین کے بحالی کے کام کے ذریعے کئی آف شور جزیروں کو ملا کر تشکیل دیا گیا تھا۔ یہ کام شیڈیول سے 20 سال قبل ستمبر 2009 میں مکمل ہوا تھا۔ جورونگ جزیرہ سنگاپور کی متعدد کیمیائی اور توانائی کی صنعتوں کی میزبانی کا بنیادی مقصد پورا کرتا ہے۔ یہ معروف پیٹرولیم اور پیٹرو کیمیکل کمپنیوں کے لیے ملک کا آپریشن اڈہ بھی ہے۔ جزیرے کی ترقی 1960 اور 70 کی دہائی میں شروع ہوئی جب تیل کمپنیوں نے منتشر جزائر پر تیل صاف کرنے کی 3 سہولیات قائم کی۔ جزیرے کی بحالی 1995 میں شروع ہوئی اور 2009 تک مکمل ہو چکی تھی۔ ابتدائی طور پر $7 بلین کے منصوبوں کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا گیا تھا، لیکن وہ کافی نہیں تھے۔ جزائر کا کل رقبہ شروع میں 10 مربع کلومیٹر سے کم تھا، لیکن آخر میں بڑھ کر 25 مربع کلومیٹر تک پہنچ گیا۔ سن 2000 میں صنعتی علاقے میں 6000 سے زیادہ افراد کام کرتے تھے، جن میں تھائی لینڈ، بھارت، میانمار، فلپائن اور چین جیسے بیرونی ممالک کے کارکن شامل تھے۔ جورونگ جزیرے کے لیے کل سرمایہ کاری کا تخمینہ $35 بلین سے زیادہ ہے اور یہ ملک کی پیداوار کا 34% پیدا کرتا ہے۔ اگلا مقصد ماحول دوست جوہشم ایندھن کو تبدیل کرنے پر بھی توجہ مرکوز کر کے مرکز کی مسابقت اور پائیداری کو بہتر بنانا ہے۔ نمبر 2، بنانا جزیرہ، نائجیریا۔ بنانا جزیرہ ایک مصنوعی جزیرہ ہے جو لاگوس، نائجیریا کے ساحل پر واقع ہے۔ جزیرے کا نام اس کی خمیدہ شکل پر مبنی ہے اور اس کی منصوبہ بندی نے اسے رہائشی، تفریحی اور تجارتی عمارتوں کے ساتھ ملانے کی اجازت دی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جگہ اربپتیوں کی جنت ہے کیونکہ اس جزیرے پر زیادہ تر امیر لوگ رہتے ہیں۔ یہ اربپتیوں کی جنت ایک اشارے 6 ملین مربع میٹر اراضی ہے جو مختلف سائز کے 500 پلانٹوں پر تقسیم ہے۔ اس جگہ کی تعمیر سال 2000 میں اچھی طرح سے ترقی یافتہ انفراسٹرکچر اور شاندار مکانات کے ساتھ مکمل ہوئی۔ یہ جزیرہ ملک کا سب سے بڑا شہر ہے اور اس پر ملک کے امیر ترین اور مشہور خاندانوں کا قبضہ ہے۔ اس جزیرے کی انفرادیت اس کے پرامن ماحول میں ہے کیونکہ اس کے بلند شہر لاگوس سے الگ تھلگ ہے۔ جزیرے پر اوشین پریڈ ٹاورز 14 لگژری ٹاور بلاکس کی ایک سیریز ہے جو کہ رہائشیوں کو لاگون کا 180 ڈگری منظر دینے کی حکمت عملی کے ساتھ بنائے گئے ہیں۔ نائجیریا کے کچھ بین الاقوامی کارپوریشن جیسے کہ اتصالات نائجیریا، فورڈ، فاؤنڈیشن نائجیریا اور ایویلیون AG اینڈ کمپنی بھی قابل ذکر ہے۔ مرحوم چیف ایدی بایو ڈیلک ایک سول انجینئر تھے جو شہر کی ترقی کے ذمہ دار تھے۔ اس منصوبے کو پہلے لیگون سٹی پروجیکٹ کہا گیا تھا، لیکن اس کی شکل کو دیکھتے ہوئے اس کا نام تبدیل کرنا پڑا۔ پام جزیرہ، UAE، دبئی۔ مشہور پام آئی لینڈ 3 مصنوعی جزیرے ہیں جو دبئی، متحدہ عرب امارات کے ساحل پر نجی رہائش گاہوں اور پرتعیش ہوٹلوں کے ساتھ واقع ہے۔ مرکزی خوبصورت جزیرہ پام جمیرہ مکمل طور پر ریت اور پتھروں سے بنا ہے۔ یہ آسمان سے کھجور کے درخت کی طرح نظر آتا ہے۔ باقی جزیروں کو ڈیرا آئی لینڈ اور پام جبل علی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تینوں جزیروں کی تعمیر سن 2001 میں شروع ہوئی تھی اور اس کی زیادہ تر رقم پیٹرولیم کی وجہ سے پیدا ہونے والی دبئی کی بڑی دولت سے فراہم کی گئی تھی۔ نخیل ایک ریئل اسٹیٹ کمپنی ہے جو اس منصوبے کی ترقی کی ذمہ دار تھی۔ کمپنی عوامی طور پر دبئی کی حکومت کی ملکیت ہے۔ بنیادی ڈھانچے کی تعمیر 2004 کے آخر تک مکمل ہو گئی تھی، لیکن عمارتوں کا مکمل طور پر تیار ہونے میں مزید 3 سال درکار تھے۔ لہٰذا رہائشی 2007 میں ہی اس جگہ پر قبضہ کرنے کے قابل ہوئے۔ یہ جاننا دلچسپ ہے کہ دبئی کے حکمران کے حکم سے تعمیر میں کوئی کنکریٹ یا اسٹیل استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ پروجیکٹ کا آئیڈیا اور ڈیزائن بھی اسی نے دیا تھا۔ جزیرے پر رہنے والے 10,000 سے زیادہ لوگ
بڑے مالز اور ولاز کی شاندار خدمت سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جمیرہ کے علاوہ 2 جزیرے بڑے ہیں لیکن مکمل طور پر ترقی یافتہ نہیں ہیں۔ معاشی عدم و استحکام کی وجہ سے ترقی روک دی گئی۔ دونوں جزیرے اپنی مکمل تکمیل کے بعد دنیا کے نقشے سے مشابہت اختیار کریں گے۔ ٹریئر آئلینڈ، فرانسسکو۔ 1936 سے 1937 میں آرمی کور آف انجینئرز نے سان فرانسسکو کے قریب پڑوسی یربا بویانا جزیرے کے شمال پر 400 ایکڑ پر مشتمل ایک مصنوعی جزیرہ بنایا۔ سان فرانسسکو سے نکالی گئی مٹی سے بنائی گئی ہے۔ اس جگہ نے آرٹ، فن تعمیر اور انجینئرنگ وغیرہ میں بہت سے متاثر کن انسانی کامیابیوں کا جشن منایا اور اب یہ رہائش کے لیے بالکل موزوں ہے۔ اصل میں جزیرے کو 1939 سے 1940 میں گولڈن گیٹ بین الاقوامی نمائش کی میزبانی کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ ایکسپو ایک چمکتا ہوا آرٹ ڈیکو میوزک سٹی تھا جس میں ٹاورز، باغات، دیوتاؤں اور خوبصورت روشنی کے اثرات تھے۔ یہ کیلیفورنیا اور فرانسسکو کے عروج کا جشن منانے کے لیے منعقد کیا گیا تھا۔ جیسے ہی امریکہ نے دوسری جنگ عظیم کی تیاری شروع کی تو امریکی بحریہ نے 1941 میں ٹریئر آئلینڈ پر قبضہ کر لیا۔ پھر 4.5 ملین اہلکاروں کو تربیت اور تعلیم کے مقاصد کے لیے وہاں لایا گیا۔ جنگ کے بعد تربیتی سرگرمیاں جاری رہیں اور سرد جنگ کے خاتمے تک ختم ہوئی۔ 1997 میں آخرکار اسے سان فرانسسکو شہر کو لیز پر دیا گیا۔ فی الحال 2000 سے زیادہ لوگ جزیرے پر رہتے ہیں اور اسکولز، ریسٹورانٹ، کمیونٹی تنظیموں وغیرہ جیسی سہولیات سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اگلا مقصد 8000 شہریوں کے لیے پائیدار طریقے سے ڈیزائن کردہ رہائش گاہ بنانا ہے جس میں تمام یربا بویانا جزیرے شامل ہوں گے۔ آج کی ہماری چھوٹی سی کاوش آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔